اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مضمون کو شروع کیا ہے۔ ابھی تک جو ٹاپک چل رہا تھا سورہ آل عمران کا، وہ ایک حصہ تھا، اب یہاں سے ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ سن 9 ہجری ہے، یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے 9 سال کے بعد یہ حصہ سورہ آل عمران کا نازل ہوا جو اب آ رہا ہے۔ اس میں دراصل عیسائیوں کو پیغام دینا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ عیسائیوں کے یہاں یہ بات مانی جاتی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض لوگ خدا ہی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح کے عقیدے عیسائیوں میں رائج ہیں، آج بھی وہ لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسان تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے یا خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد، ثابت کرنے کے بعد، پھر حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے مختصر طور پر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، کہ اللہ نے آدم کو چن لیا ہے، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم اور آل عمران کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد، چونکہ ان دونوں کی اولاد میں بڑے بڑے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو اس لیے آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کیا۔ علی العالمین، تمام عالموں پر فضیلت دیتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو منتخب کیا، ان کا سلیکشن کیا تمام دنیا والوں پر فضیلت دے کر کے، یعنی سب سے افضل اس اپنے زمانے کے یہ لوگ، اور ظاہر سی بات ہے نبی تو افضل ہوتے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو افضل قرار دیا، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے ان کو منتخب کیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، یہ اس کا جواب ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہی تھے، سب کے سب وہ پیدا ہوئے تھے، دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، وہ کھایا پیا کرتے تھے، وہ کوئی خدا اور معبود نہیں تھے، بلکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے جو نبی اس دنیا کے اندر آئے۔ ذریۃ بعضها من بعض، وہ ایک دوسرے ہی کی اولاد تھے، بعض کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی، حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام تھیں، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، حضرت عمران کی بیوی، ان کے والد کا نام عمران بتایا جاتا ہے حضرت مریم کے، اور ان کی بیوی جو تھی حضرت عمران کی بیوی، وہ حضرت مریم کی والدہ تھیں۔ تو انہوں نے جب یہ حمل سے ہوئی، جب حاملہ ہوئی، تو حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی اللہ سے، وہ ایک بہت متقی اور پرہیزگار عورت تھی، خاتون تھی۔ اچھا، یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے، ابھی جو اوپر آل عمران آیا ہے وہاں بھی عمران کا لفظ ہے، یہاں بھی عمران کا لفظ ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص عمران نام کے گزرے ہیں۔ ایک عمران وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے والد ہیں، وہ ان کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا۔ اسی طرح حضرت مریم کے والد کا نام، یہ ایک الگ عمران ہے، تو ان کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے، جو حضرت مریم کے والد ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم کی والدہ جب پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، تو اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی، چونکہ اللہ کی بڑی متقی اور پرہیزگار بندی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی، کہنے لگی کہ یا اللہ،
جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا تو میں تیرے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی، میں نے نظر مان لی ہے کہ میں تیرے لیے اس کو قربان کر دوں گی، یعنی بس عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے تیرے لیے خالص کر دوں گی اس کو میں. یہ نظر مانی حضرت مریم کی والدہ نے. اب ہوا یہ کہ جب وضع حمل کا وقت ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، تو ان کا گمان تو یہ تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب میں اس کو کیسے قربان کروں، اس کو کیسے کام میں لا سکتی ہوں؟ حالانکہ لڑکے جو ہوتے ہیں اگر اس کو قربان کیا جائے تو دین کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں اور اللہ کے لیے خاص ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ کسی عبادت خانے میں بیٹھ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کو کیسے میں وقف کروں؟ لہٰذا ایسا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ کچھ بڑی ہو گئیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. اور چونکہ نظر مانی تھی، اور نظر یہ مانی تھی جو بھی بچہ ہوگا وہ تیری رضا کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی تھی حضرت مریم کی والدہ نے. اب جب وہ سن رشد کو پہنچی، کچھ بڑی ہو گئیں، تو اس وعدے کے اور نظر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی ایک عبادت خانے میں چھوڑ دیا جائے. لہذا حضرت مریم کو ایک مسجد کے کونے میں جو حجرے بنے ہوا کرتے تھے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر ہی، مسجد کی حد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے الگ سے کمرے بنائے جاتے تھے. تو اسی طرح کا ایک کمرہ تھا، حجرہ تھا، تو اس حجرے کے اندر حضرت مریم کو بٹھا دیا. حضرت زکریہ کی زیر سرپرستی، حضرت زکریہ علیہ السلام جو ایک بڑے پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ کے والد، ان کی سرپرستی میں مریم علیہ السلام کو مسجد کے اندر چھوڑ دیا گیا. بس وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، عبادت کرتی رہیں، چونکہ نظر مانی تھی وہ پوری بھی کرنی تھی. اب حضرت مریم حجرے کے اندر رہتے ہوئے اعتکاف کی حالت میں ہیں، مسجد کے اندر ہیں، اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہیں. کبھی کبھی حضرت زکریہ جن کی سرپرستی میں تھی یہ، تو حضرت زکریہ ان کے پاس ان کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے. جب حضرت زکریہ ان کے پاس جاتے تو جا کر کے دیکھتے وہاں تو بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مریم سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں چل رہا ہے، بے موسم کے پھل کیسے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم کہنے لگی کہ اللہ کے پاس سے میرے پاس یہ پھل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، کسی وقت کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو جب چاہتا ہے کھلا دیتا ہے. تو میرے پاس جو یہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھیج رہا ہے. اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اس وقت. اب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کے. ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھیں، اور اب یہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو اولاد نہیں ہوئی تھی ابھی تک ان کے. عورت جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. تو اب ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. جب حضرت زکریہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے کوئی اولاد عطا فرما دیجئے، کوئی بیٹا عطا فرما دیجئے. لہٰذا فرشتوں نے خوشخبری سنا دی، پکار کر کے کہا کہ مبارک ہو، تمہارے بیٹا ہو جائے گا. اب ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، میری بیوی بانجھ اتنے سالوں سے لمبا عرصہ ہو گیا، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اب کیسے ہو جائے گی؟ تو کہنے لگے کہ وقت بلغنی الکبر، کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے جواب بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے کہ اولاد کس کو کس وقت دینی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارا اپنا معاملہ نہیں ہے. اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے سبب کا محتاج نہیں، سبب کے محتاج تو ہم ہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. لیکن ہم لوگوں نے سبب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، سبب اختیار کرنا ایک ضرورت تھی ہماری، لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لیا. اللہ کے اوپر سے یقین ختم ہو کر کے ہمارا یقین کہاں بن گیا؟ سبب کے اوپر. ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. حالانکہ اگر ہم سبب اختیار نہ بھی کریں تو اللہ پھر بھی ہمیں دے سکتے ہیں، نواز سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلائے، حضرت زکریہ کو پھر بشارت دی گئی اور ان کے یہاں بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد بھی ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے اللہ تعالیٰ کے،
تو پھر فرشتے نے آ کر کے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا کہنے لگے کہ یا اللہ اس کی کچھ نشانی تو مجھے بتا دیجئے، مجھے مطلب جب آدمی کو کسی بات کا یقین نہیں ہوتا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح یہ مطمئن کرنے والی بات کوئی سامنے آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کوئی نشانی تو مجھے بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، تمہاری قوت گویائی، بولنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔ صرف اس دوران 3 دن تک جب تمہاری زبان بند ہو جائے تو تمہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور یہ علامت ہوگی تمہارے ہاں اولاد ہونے کی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ ایک وقت میں بند ہو گئی، 3 دن تک وہ کسی سے کلام نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بہترین اور متقی، پرہیزگار اور نبی اور نیک صالح بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل کھلائے، اور حضرت زکریا کا ذہن فوراً کہاں گیا اپنے اوپر کہ جو اللہ بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہم بھی اس بات کا یقین بنانے کی کوشش کریں، چاہے کتنی اندھیریوں کے اندر ہم پہنچ جائیں، کتنی مصیبتیں، کتنے حالات ہمارے اوپر آئیں، لیکن ان سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اس سے نکلنے کی تڑپ ہونی چاہیے، یا ہمارے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ کسی کے سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی، اے میرے پروردگار، نذرت لک، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں ہے، محررا، کہ میں اس کو قربان کروں گی، فتقبل منی، میری یہ پیشکش قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور ہر چیز کے جاننے والے بھی ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی، مریم کی والدہ کے، یعنی مریم علیہ السلام ہو گئیں، قالت، تو وہ کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، کہ اے میرے پروردگار یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، یعنی لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے، یہ تو اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جس طرح ایک لڑکا عبادت کر سکتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے اعتکاف کر سکتا ہے، لڑکی کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے ان کو تھوڑی سی تشویش پیدا ہوئی کہ یہ تو لڑکی ہے، اس کو کیسے قربان کروں گی، یہ کیا کام کرے گی اللہ کے لیے۔ لہٰذا جب یہ تشویش ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ اسی کو، یعنی بیٹی ہی کو قبول کر لیا گیا۔ پھر ایسا ہوا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اب وہ کہنے لگی کہ چلیے میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یعنی ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو اس کے رب نے ان کو قبول کر لیا، مریم کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، بقبول حسن، خوشی خوشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ہی کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے ایک بہترین لڑکی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کی پرورش میں اس کو دے دیا، زکریا کی سرپرستی میں اس کو دے دیا۔ قال، اب حضرت کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ان کو مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا عبادت کے لیے، اب حضرت زکریا علیہ السلام بار بار جاتے ہیں ان کی خیر خبر لینے کے لیے، خبر گیری کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی دخل علیہا زکریا داخل ہوتے المحراب، محراب کے اندر، محراب کہتے ہیں اسی حجرے کو جو اعتکاف کرنے والوں کو، آج کل تو اس کو کہا جاتا ہے جہاں امامت کے لیے کھڑے ہوا جاتا ہے، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں مستقل طور پر کمرے بنائے جاتے تھے مسجد کی حدود میں، ان کو محراب کہا جاتا تھا۔ تو وہی مراد ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب،
کہ جب بھی زکریا محراب کے اندر داخل ہوتے وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق کے طور پر فروٹس اور پھل رکھے ہوئے پاتے. قالا، تو حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، جب بار بار دیکھا وہ منظر کہ یہ موسم تو چل ہی نہیں رہا اور پھل موجود ہیں، تو کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا ہنالک دعا زکریا ربہ، تو یہاں ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یعنی ایسے موقع پر حضرت زکریا کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا اور یہ خیال آیا تو انہوں نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے یہاں پر دعا کی. کیا دعا کی؟ قالا، کہنے لگے رب ہب لی، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما دیجئے من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ تو دعا کو سننے والے ہیں. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر کیا ہوا؟ یہ دعا کی حضرت زکریا نے. فنادتہ الملائکۃ، کچھ دیر کے بعد فرشتوں نے پکار کر کہا. ملائکہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو. نادتہ، فرشتوں نے پکارا. کیا پکارا؟ وہ جب کب پکارا؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ایسے وقت میں فرشتوں کی ندا آئی. کیا ندا آئی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی تصدیق، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدا، اور سردار بن کر کے دنیا کے اندر آئے گا. وحصورا، اور تجرد والی زندگی گزارے گا، یعنی دنیا سے بے رغبت زندگی گزارے گا. ونبیا، اور وہ نبی بھی ہوگا. من الصالحین، اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. یحییٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات، اتنی نشانیاں ان کی بیان فرمائی کہ وہ سرداری والی زندگی گزارے گا، زاہدانہ زندگی گزارے گا، دنیا سے بے رغبت ہو کر کے زندگی گزارے گا، اور ایک نبی ہوگا، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. یہ تمام علامتیں بتائیں. اس کے بعد قالا، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قالا، تو اللہ نے جواب دیا کذالک، کہ ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قالا، اب حضرت زکریا کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر فرما دیجئے. یہ دل کے اطمینان والی بات ہے کہ دل میرا مطمئن ہو جائے، کوئی ایسی نشانی تو مجھے دکھا دیجئے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہ کر سکو گے. الا رمزا، مگر یہ کہ اشاروں میں، یعنی تم 3 دن تک اشاروں میں بات کرو گے، تمہاری زبان بند ہو جائے گی. اس وقت سمجھ لینا کہ اب اولاد آپ کے ہونے والی ہے. وذکر ربک، ایسے وقت میں اپنے رب کا ذکر کرنا کثرت سے. کثرت سے ذکر کرنا. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا. لہٰذا ایسا ہوا کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے. ایک بیٹا پیدا ہوا جو بعد میں چل کر کے نبی بھی بنے، دنیا سے بے رغبت بھی ہوئے، اور پھر بڑا نام ان کا ہوا، بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار کیا گیا. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.